بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈر ان چیف بنے گا۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں سے مل سکے گا؟ اس نے کہا، اچھا، میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، چنانچہ اس نے ان کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا، ابا جان، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی، یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو راستے پر لاتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا۔ اس لڑکی سے کہا کہ تم اسے راستے پر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لاتی اور بن سنور کر سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور میں اس قدر خوبصورت ہوں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں، اور میں تمہارے لیے روزانہ بن سنور کر آتی رہی، مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرد نہیں ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہٰذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بنائی جس کی وجہ سے ان تبعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی خود بھی محلات کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک جوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تک تنہائی میں کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یا اللہ، ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا۔ یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی، مگر آج نوجوانوں کی حالت ایسی ہے
کہ وہ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ کوئی گناہ کے لیے تیار نہیں ہوتا، ورنہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ کر دے تو گناہ کے لیے ابھی تیار ہو جائے۔ ایک عورت کی لاجواب توبہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی۔ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، اور دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے۔ لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کروا جاؤں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار مختلف اطراف میں رخ کیا اور اس نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ چار مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جاؤ اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھ پر حد جاری کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جس سے وہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اب اس پر حد جاری کی گئی۔ غور کیجیے کہ اس نے واضح حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بعد گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو سنسار کر دیا گیا۔ سنسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر،
اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کے اجر و ثواب کو شہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گناہگاروں کی مغفرت ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی بندے کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے گا تو وہ اس بندے کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ جہنم میں ایک جہنمی چل رہا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ جنتی آئے ہیں اور انہوں نے اپنے واقف لوگوں کی سفارشیں کی ہیں اور جہنمیوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اس بندے کا کوئی بھی ایسا واقف نہ ہوگا جو اس کی سفارش کرے، وہ اپنی بے بسی دیکھ کر پریشان ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا تو اس بندے کی پلکوں کا ایک بال اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ایک مرتبہ آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا تھا اور اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں اس سے تر ہو گیا تھا، لہٰذا آپ میری گواہی کو قبول کر لیجئے کہ یہ آپ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ تم اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے بری فرما دیا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت الہی میں بےتابی۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا، کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کی تھی، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایا اور ان کے سامنے بلا کر انہیں مارنا شروع کر دیا، لیکن برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس سے بڑی تکلیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں کوئی چیز ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی زائل ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئی اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے، دیکھا ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، لہٰذا ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، مشقتیں اٹھا چکی تھی، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھی، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھی، اسی وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر گئی اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئی۔ عرض کیا، اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی تو میں نے برداشت کیا، وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو بھی چھلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو تو نے مجھے بنا دیا، بینائی بھی عطا کر دی،
اب تو نے ہی بینائی واپس لی ہے، اے اللہ تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مرد تو مرد، عورتوں میں بھی یوں محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تیری ہی طرف کو راہ نکلی، بھولے بھٹکے جدھر گئے ہم۔